اگر کسی آدمی کو پیشاب تیز لگا ہو تو کون سی ایسی صورت ہے کہ جس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور کون سی ایسی صورت ہے کہ جس صورت میں نماز آپ کی مکروہ تحریمی سے بچ سکتی ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ اگر کسی کو پیشاب اتنا زیادہ تیز لگا ہو اور وہ نماز شروع کر چکا ہے، اور نماز شروع کرنے کے بعد اس کی تمام تر توجہ پیشاب کے تقاضے کی طرف ہے، قضاء حاجت کی طرف ہے، اور اس کی توجہ اور اس کا دل اور اس کا انہماک نماز وغیرہ کی طرف نہیں ہے، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور اگر کسی کو نماز شروع کرنے کے بعد قضاء حاجت لاحق ہو گئی تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ کو اتنی شدید قضاء حاجت لگ گئی، آپ کو پیشاب اتنا تیز لگ گیا کہ آپ کی ساری توجہ قضاء حاجت کی طرف ہے، تو اس صورت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اب اس مکروہ تحریمی کا کیا مطلب ہے؟ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز کی ادائیگی کی صورت میں جو آپ کو کامل اجر و ثواب ملنا ہے، مکمل جو اجر و ثواب ملنا ہے، جو فوائد و ثمرات آپ کو ملنے ہیں، ان فوائد و ثمرات سے اور اس اجر و ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ نماز بہرحال آپ کی ہو جائے گی، لیکن آپ کو اگر قضاء حاجت لگی ہوئی ہے، تیز پیشاب آپ کو لگا ہوا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی جاؤں گا، قضاء حاجت کروں گا اور دوبارہ وضو کروں گا، تو اس صورت میں نماز کا جو وقت ہے یہ نکل جائے گا، نماز کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ یا یہ کہ آپ نے نماز جنازہ میں آپ نے شرکت کرنی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں قضاء حاجت کے لیے گیا تو اور وضو کیا تو اس اثناء میں نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی، امام سلام پھیر دے گا اور نماز جنازہ جب مجھے نہیں مل پائے گی، تو ان دونوں صورتوں کے اندر پھر یہ اگر شدید قضاء حاجت ہو بھی، تیز پیشاب اگر لگا ہوا بھی ہو، تب بھی نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور نماز اس صورت میں مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال نماز تو ادا ہو جاتی ہے، یعنی نماز اگر مکروہ تحریمی ہو تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ ایسی صورت میں کہ جب آپ کو قضاء حاجت ہو اور تیز پیشاب لگا ہو اور آپ کی ساری توجہ اور انہماک اس طرف ہو، تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ پہلے قضاء حاجت کریں اور مکمل طور پر فارغ ہوں، اور فراغت کے بعد مکمل دل جمی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ آپ نماز کو ادا کریں، تاکہ آپ نماز کے مکمل طور پر اجر و ثواب سے بھی مستفید ہوں اور نماز کے فوائد و ثمرات بھی آپ کو نصیب ہو سکیں۔